آج سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کی طرف سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی ڈیو ڈیٹس کو معطل کر کے الیکشن کی نئی تاریخ 8 اکتوبر مقرر کرنے کے خلاف مقدمہ کی دوسری سماعت جاری ہے۔ یاد رہے کہ یہ مقدمہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا تھا، جس میں 30 اپریل پنجاب میں جو الیکشن ہونے تھے 30 اپریل کو ان کو، اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کو 8 اکتوبر تک بڑھا دیا گیا تھا۔ اس کے خلاف تحریک انصاف نے ایک درخواست دی تھی، جس کے اوپر آج پہلی سماعت میں کل اسے سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا تھا، اور آج اس کے لیے دوسری سماعت جاری ہے۔ نئے حکومتی اٹارنی جنرل جناب منصور عثمان آوان نے انتخابات کے لیے فل کورٹ بنانے کی درخواست کی ہے۔ اٹارنی جنرل نے تحریک انصاف کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض کیا ہے۔ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے اس مقدمے کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ فیصلہ جو چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوا تھا 2-3 سے جو فیصلہ ہوا تھا، دراصل وہ فیصلہ جو ہے وہ 3-4 کی اکثریت سے مسترد کر دیا گیا تھا، کیونکہ جمال خان مندوخیل اور دوسرے جو جسٹس تھے جسٹس منصور علی شاہ اور جمال خان مندوخیل صاحب نے جو مخالف دونوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، لہذا 2 وہ ہیں اور 2 دوسرے جو ملا کے، تو اس طرح سے 4 جو ہیں وہ مخالفت میں ووٹ آئے ہیں، جبکہ 7 رکنی بینچ میں سے 3 جو ہیں وہ اس کے حق میں، لہذا اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ ہی 3-4 کا تھا تو پھر اس کی حکم عدولی کیسی؟ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں 2 ججز کے اختلافی نوٹ پر فیصلہ دینے کا معاملہ اٹھایا، تو چیف جسٹس نے کہا کہ 1 مارچ کے فیصلے کتنے ججز نے کیا، یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ بتائیں کہ آئین 90 روز میں الیکشن کرانے کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں۔ 2 ججز کا ایسا نقطہ نظر ہے کہ اس وقت مقدمہ تاریخ دینے کا نہیں بلکہ تاریخ منسوخ کرنے کا ہے۔ ان کا اشارہ 8 اکتوبر کی طرف تھا۔ تکنیکی بنیادوں پر معاملہ خراب نہ کریں، حکومتی اتحاد نے بھی پنجاب اور آج انتخابات میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے لیے مسلم لیگ نون، JUI اور پیپلز پارٹی آج سپریم کورٹ میں فریق بننے کے لیے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے درخواست جمع کروائیں گی۔ اعظم نذیر تالڑ صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھنے والی فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ ججز کے اضافی نوٹ اور اختلافی نوٹ آتے ہی رہتے ہیں اور ججز کے اختلافی نوٹ کا کوئی قانونی اثر نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس صاحب نے 2 ججز کے اختلافی نوٹ کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کا اچھی طرح سے جائزہ لیا ہے، اس کا موجودہ کیس یعنی الیکشن کی تاریخ بدلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کی تاریخ تبدیل کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ بڑھانے سے ملک میں افراتفری اور انتشار میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب نے ملک کے حالات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت انتشار اور سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ملکی معیشت سیاسی غیر یقینی کی وجہ سے بدتر ہو رہی ہے۔ معاشی حالات دیکھیں تو آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ملک اس وقت عدم برداشت اور تشدد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس وقت سوال فیصلے کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے اختیار کا ہے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس کی سماعت جاری ہے، حالانکہ 4 کے قریب بج رہے ہیں، اس کے باوجود سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس نے ایک اور موقع پر کہا کہ سیاستدان آپس میں دستوں گریبان ہونے کی بجائے ان غریب عوام کا سوچیں جو سارا دن آٹے کے لیے لائنوں میں لگے رہتے ہیں۔ جناب جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا ہے کہ 3 اگر الیکشن کی دی گئی تاریخ کو 8 اکتوبر کو سپریم کورٹ کل عدم قرار دے تو پھر کیا ہوگا؟
जमाल मधुखेल ने मजीद कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने तारीख तब्दील करने से इनकार कर दे तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखना होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तब्दील करने के लिए सदर से रजू कर सकता था, लेकिन उसने अपने तौर पर किया और किसी से सलाह मशवरा करना ज़रूरी नहीं समझा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी हुई दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। अली ज़फ़र साहब दलाइल दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आर्टिकल 254 इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन मनसूख करने का इख्तियार देता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले भी इलेक्शन मुलतवी होते रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने साहब ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने वफाक से इंतखाबात के लिए पैसे मांगे हैं, इंतखाबात के लिए क्या सिक्योरिटी मांगी गई है, या महज मुलाकातें करके इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने का बहाना बनाया गया है। रियासत से वफादारी आइनी ज़िम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करने का पाबंद बना सकती है। अदालत कह सकती है कि आप अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। तो इस तरह से आज यही ख़ास बातें थी आज की इस समाअत में। तो अब यह है कि कल फिर इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर अब इसकी समाअत हो रही है, कल फिर इसकी समाअत होगी। तो उस वक्त तक खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।